اما بعد، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے روزانہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس عمر میں نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، کیا حکمت کے طور پر نکاح کیے۔ انشاءاللہ پہلے نکاح کے بارے میں بتا دیا گیا کہ پہلا نکاح آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تیسرا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، چوتھا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، پانچواں نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ جو آج پانچویں نکاح کے بارے میں مختصر سا بیان کیا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں نکاح، آپ کی عمر مبارک 56 ایئرس 56 سال کی عمر میں آپ نے پانچواں نکاح کیا، اور جن سے کیا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ بیوہ خاتون تھی، آپ کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے جنگ احد سے 1 مہینہ پہلے نکاح کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المساکین بھی کہا جاتا تھا، یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ آپ اتنی بڑی سخاوت والی خاتون تھی کہ آپ اپنے آپ سے زیادہ غریبوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ انہیں کھلانا، انہیں پلانا، ان کا پوچھنا، ان کی حال چال پوچھنا، یہ بڑی آپ کی ایک عادت تھی۔ آپ یہی عادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئی کہ لوگوں کو پوچھنا، مسکینوں کو پوچھنا، غریبوں کو پوچھنا۔ اس کی وجہ یہ بھی بتاتے کہ آپ نے اسی وجہ سے نکاح کیا، اور آپ دور جاہلیت میں بھی یہ لقب پا لیے تھے، آپ ام المساکین بول کے۔ جب جاہلانہ دور چل رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 8 مہینے رہے۔ 8 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کو یہ سعادت بخشی اللہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زندگی میں 2 شریک حیات وصال پا گئے تھے، ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال ہوا تو جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، آپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی گئی تھی۔ یہ آپ کو سعادت بخشی اللہ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور جنت البقیع میں تقسیم کیا آپ کو، اور جب آپ کا انتقال ہوا آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ تو ہمیں اس لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے والدہ یعنی ام المومنین کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو، یعنی مومنین کی مائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم رکھنا یہ بہت انتہائی ضروری ہے آج کے دور میں۔ جو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حرمت بے ہدا الفاظ کہا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو صرف ہمارے رونے سے، ہمارے چلا لینے سے، ہمارے نعرے لگانے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت حاصل ہوگا ہمیں جب ہم علم سیکھیں گے، جب ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ یہ بدبخت نے جو گستاخی کی وہ غلط کی۔ بول حال میں ایک بدبخت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی ہی بیوی سے نکاح کیا، بول جو منہ بولے۔ انشاءاللہ آگے ان کا بیان آئے گا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا حکم کیا لگتا ہے، شریعت نے اس کا حکم کیا دیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا، اس کی حکمت کیا تھی، کیا بتانا ثابت کرنا تھا، کیا چیز سے امت کو واقف کرنا تھا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ورنہ اگر ہمارا عالم رہ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہماری یہی غفلت رہ جائے گی، تو ہمارے ایمان کو بچانا بڑی مشکل ہو جائے گی. ڈاکٹر عنایت اللہ، جو روز کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عنایت اللہ جو لندن کے لیے جا رہے تھے، تو ایک ایئر ہوسٹس نے آپ سے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ کے نفسانی خواہشات میں اتنے نکاح کیے. ڈاکٹر عنایت اللہ جب لندن ایئرپورٹ پہ نکلے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کافر ہو گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی. وہ خاتون کہیں بھی ایسے انداز سے تھی کہ میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی اور میرے دل سے ایمان چلے گیا تھا. 8 سال یہی حالت رہی، پھر اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے تو معلوم ہوا کہ آپ نے نکاح کیوں کی. تو ہم جب اگر سیرت نہیں پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی بھی گستاخی کر دیا اور خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں ذرا بھر سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ میل جمع ہو جائے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں، کیونکہ آپ کی محبت ہی ہمارا ایمان ہے. تو روزانہ جو بتایا جا رہا ہے یہ اسی مقصد سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم علم رکھیں کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھے، کس عمر میں آپ نے نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، حکمتیں کیا تھی، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں، ہم خود سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں. اسی پیش نظر میں روز یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے. انشاءاللہ کل 6ویں نکاح کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.